وقفے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت تھی، اچھا اس پی ڈی ایم کی حکومت میں پیپلز پارٹی بھی شامل تھی، اس میں جے یو آئی ایف بھی شامل تھی، اس میں بی این پی مینگل بھی شامل تھی، اس میں اور بھی بہت سی پارٹیاں شامل تھیں. لیکن اب وہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ تقریباً ساری پارٹیاں وہ الیکشن کمیشن کے خلاف سراپا احتجاج ہیں. اور اس وقت بھی بلوچستان کے علاقے نصیر آباد میں پیپلز پارٹی بھی مظاہرہ کر رہی ہے، اور جعفر خان مندوخیل کا بھی میں نے آپ کو سنا دیا. تو آج سینٹ کے اجلاس میں بھی بہت تقریریں ہوئی ہیں چیف الیکشن کمشنر کے خلاف. ایک جو سابقہ اتحادی پارٹی ہے مسلم لیگ نون کی نیشنل پارٹی، وہ اس کے سینیٹر جو ہیں طاہر بزنجو صاحب نے کیا کہا، ذرا سنیں. صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا الیکشن کمیشن کی اولین ذمہ داری تھی، جو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مکمل طور پر ناکام ہوا. میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے. اچھا، اب یہ جو بات ہے یہی بات جماعت اسلامی بھی کر رہی ہے، یہی بات اور بھی لوگوں نے آج سینٹ میں کی، آپ کیونکہ سینٹ کے ممبر ہیں. تو آپ یہ نہیں سمجھتے کوئی چیف الیکشن کمشنر کو سامنے آ کے کوئی اپنے بارے میں کوئی وضاحت بھی کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں کریں گے جی. ان کو اگر ہر طرف سے یہ گفتگو ہو رہی ہے تو ان کو جو طریقہ کار ہے جس کے اوپر اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں ان کو آ کے ایک تفصیلی جائزہ الیکشن کا لے کے بتانا چاہیے عوام کو کہ اصل میں کیا ہوا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جیسے ابھی چند صاحب کہہ رہے تھے، الیکشن کمشنر صاحب، چیف الیکشن کمشنر صاحب کو تو پی ٹی آئی کی حکومت نے لگایا ہے. اب اگر کسی بات پہ اعتراض ہے اور اتنے لوگ اعتراض کر رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ کوئی اسپوکس مین آ کے ان تمام باتوں پہ جو ہو رہی ہیں ایک تفصیل کے ساتھ ایک تجزیہ اور انفارمیشن اور فیکٹ بیس جو ہے اسے پیش کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال ایک روایت تو ہے، ہم نے الیکشن کمشنر کے ریزگنیشن کے مطالبات جب سے میں سیاست میں آیا ہوں میں تو یہی سن رہا ہوں، ہم نے بھی کیے ہیں، ان نے بھی کیے ہیں. 2018 میں ہم سیخ پا تھے، 2024 میں یہ سیخ پا ہیں، آج بھی ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ سیخ پا ہیں جو ٹی وی پہ آ کے اظہار بھی کر رہے ہیں. تو کچھ ہمارے ہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو ہماری روایت اچھی نہیں ہے الیکشنز کی. ہمارے الیکشنز میں اس ڈے اینڈ ایج میں اتنے ڈیلے ہونے الیکشن ریزلٹس کے کیا وجہ ہے؟ یعنی 2-3-4 گھنٹے میں کیوں الیکشن کا رزلٹ سامنے نہ آ جائے تاکہ یہ گفتگو ہو ہی نہ، اور ہم ایک دوسرے سے یہ کریں ہی نہ کہ دیکھیں یہ بینیفیشری، ہم کہہ رہے ہیں آپ بینیفیشری، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بینیفیشری. ایک تو جو طریقہ کار ہے، آگے ہم نے 2-3 سال ضائع کر دیے الیکٹرانک مشینوں کے اوپر. آپ سوچیے آج اگر الیکٹرانک مشینیں ہوں تو کسی کو بھی اعتماد نہ ہو. الیکٹرانک مشینیں جو ہیں وہ 6-7 مغربی 8 ممالک جو ہیں، جرمنی ہے جس میں یہ نیدرلینڈز ہے، آسٹریلیا، ان لوگوں نے پائلٹ کرنے کے بعد ہٹائی ہیں بیکاز آپ پروگرام کر کے فجنگ کر سکتے ہیں اور پھر وہ ٹریس بھی نہیں ہوتی. تو آپ سوچئے کہ وہ وقت اگر ہم نے اس طریقہ کار طے کرنے میں لگا لیا ہوتا جس پہ آج لے دے ہو رہی ہے، تو اس سے زیادہ شفاف الیکشنز ہوتے، اس سے زیادہ شفاف طریقہ کار ہوتا. ہمیں آگے تو بڑھنا ہے، ہماری تاریخ تو ایسی ہے کہ ہر بندہ جو ہے ہر الیکشن کے بعد یہی کہتا ہے آگے بڑھنا ہے. تو یہ الیکشن کمیشن کے خلاف جو الزامات کی بارش ہے، تو اس میں ہم اس بارش کو ختم کیے بغیر آگے کیسے بڑھیں؟ نہیں جی، الیکشن کمیشن کا بالکل احتساب ہونا چاہیے. اگر انہوں نے اچھے الیکشن کرائے ہیں تو ان کو انعام ملنا چاہیے، اگر برے الیکشن کرائے ہیں تو ان کو عبرت کا نشان ملنا چاہیے. لیکن وہ آئین میں لکھا ہوا ہے نا، تو ان کے لکھا خلاف تو ہوا ہے. ریفرنس دائر ہوگا. میں کہتا ہوں جو بھی ہو، اگر اچھے الیکشن، یہ تو ایک کمیشن بننا پڑے گا، پارلیمان بنائے یا کوئی اور سیاسی جماعتیں مل کر ایک کمیشن بنا لیں گی. لیکن اس ملک میں اتنی جمہوریت مضبوط نہیں ہے کہ ایسے کام ہو سکیں. کمزور جمہوریت میں ایسا نہیں ہوتا. کمزور جمہوریت کو مضبوط کرنے کے کوئی اقدامات ہمیں کرنے پڑیں گے، اور وہ اقدامات ہیں سیاسی جماعتوں کو اپنی ایگو کو چھوڑ کر، اپنی انا کو چھوڑ کر ملک کے لیے، پارلیمان کے لیے، جمہوریت کے لیے، اس آئین کے لیے آگے بڑھنا پڑے گا. اگر میں یہاں ہی اٹکا رہا ہوں کہ ندیم افضل کو ہرایا گیا ہے، میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور میرے ساتھ بیوروکریسی نے کی ہے، میرے ساتھ سیاسی جماعت کئی لوگوں نے کی ہے، تو میں اسی جگہ پہ اٹکا رہا ہوں، اپنے انتقام کے اندر بیٹھ کے یا اپنے الفاظ بولتا رہوں تو وہ نہیں کام چلے گا. مجھے سوچنا پڑے گا کہ میں اپنی پارٹی کو کہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس ملک میں شفاف الیکشن اگر نہیں ہونے تو کروانے کی ضرورت نہیں ہے. کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ ہمیں جانا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل جماعتوں کے اندر بھی جمہوریت ہمیں لانی پڑے گی، اور جمہوری فیصلے کرنے پڑیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگر پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو پھر فیصلے صحیح نہیں ہو سکتے. تو میں سمجھتا ہوں وہ جمہوریت، وہ اب وقت آ گیا ہے
پاکستان چینج ہو چکا ہے. جو یوتھ نے ثابت کیا ہے کہ پاکستان چینج ہے, یہ نوجوان لوگوں نے, خاص ساری پارٹیوں کے جو بالکل نوجوان ٹھیک ہے. ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ پرانی روایتی گسی پوٹی سیاست کو وہ دفن کرتے ہیں. لوگوں نے دفن کر دی ہے وہ پرانی سیاست. اگر ہم اسی قبر پہ بیٹھے رہیں گے, پرانی سیاست کی قبر پر, تو یقیناً ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. شعیب شاہین صاحب, اب آپ کیونکہ وکیل بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف مقدمہ قائم کرنے کا مطالبہ ہو رہا ہے تو آئین اور قانون کے تحت کیسے ہو یہ سب؟ بالکل, دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس الیکشن میں, یہ 76 سال میں ایسا الیکشن کبھی نہیں دیکھا. آئین کیا کہتا ہے, کیسے آئین میں تو کارروائی؟ بڑی سمپل بات ہے, ان سمجھتے کے ہیں خلاف ایک تو 2018 جوڈیشل میں کونسل میں پروسیڈنگز جانی چاہیے جو ان کو نوکری سے ہٹایا جائے. ایک تو یہ طریقہ کار ہے. اول تو یہ کہ خود ریزائن دے دیں, نہیں دیتے ہیں تو اس کا طریقہ ہے جوڈیشل کونسل میں جایا جائے. ان کے خلاف ساری ایویڈنس موجود ہے, ساری پولیٹیکل پارٹیز کے پاس موجود ہے ایویڈنس, جو ان کے زیر نگرانی انہوں نے انڈر آرٹیکل 218 220 کی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی ہے. انہوں نے آئین کے مطابق جو الیکشن ہو, یہ تو آپ ایک اپنا بتا رہے ہیں, لیکن کیا یہ ریفرنس بھجوانا ممکن ہے؟ کون بھیجے گا؟ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے, اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. اینی پرسن, اینی آپ کمپلینٹ کر دیں. شاید ہم کر لیں. آپ سمجھتے ہیں اکیلا الیکشن کمیشن ذمہ دار ہے؟ ہاں, جو آپ یہ سمجھتے ہیں احمد میر صاحب؟ میں تو بالکل نہیں سمجھتا بھائی. تو پھر چھوڑیں, آگے چلیں, کوئی اور بات کریں. پہلے وہ آفیئر ہو چکے ہیں, میں تو کچھ نہیں کوئی کہتا اور بھائی ان بات کے بارے میں. لیکن ایک بات طے ہے, دیکھیں یہ نگران چند سیٹ صاحب نے اپ ہے, اچھی بات کی جوڈیشری ہے, یوتھ نے بڑے بڑے یا لوگ اس ہیں. قوم نے ایک فیصلہ کر دیا ہے, اور ایسے ایسے لوگ اس دفعہ باہر نکلے ہیں الیکشن کے لیے. دیکھیں دنیا کا کوئی قانون ملک آپ کو نہیں ملے گا جس دن الیکشن ہو اس دن کمیونیکیشن کے سارے راستے بند کر دیں. نیٹ نہیں ہے, ٹیلی فون نہیں ہے, اور اس کے باوجود لوگ نکلے اور لوگوں نے ووٹ دیا, اپنا حق رائے دہی استعمال کیا. آپ اگر ان کے منہ پہ تماچا مارتے ہیں کہ ان کو کہتے ہیں تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں, فیصلہ ہم کریں گے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, جس کو ہم چاہیں گے, جس کو تم ٹھکرا چکے ہو, 2000 ووٹ لیے ہم آپ کے سروں میں مسلط کر دیں گے. 8ویں نمبر والوں کو اٹھا کر کے بھی لوگوں کو جتوا دیا گیا. بہت سارے شہروں میں ایسا ہوا. مگر ایسے لوگوں کو آپ مایوس کر کے اپنے ملک میں جمہوریت کی نہ خدمت کر رہے ہیں, نہ ملک کی معیشت کی خدمت کر رہے ہیں, نہ سیاست کی خدمت کر رہے ہیں. لوگوں نے ووٹ دیے ہیں آپ کو پاکستان کو جوڑنے کے لیے, آپ کو صرف توڑنے کے لیے, لڑانے کے لیے. یہ بڑی اچھی بات ہے جی, یہ بڑی اہم بات ہے. اگر ان کی بات ہوگی تو میاں شہباز شریف نے تو آپ کو کہا جائیں حکومت بنا لیں, تو ملائیں اپنے 2-3 اتحادی اور بنا لیں. نہیں تو آپ جو ڈاکہ زنی کے ذریعے سیٹیں لی ہوئی ہیں وہ واپس کر دیں, ابھی حکومت بنانے کو تیار ہیں.